السلام علیکم ویورز، میں آج آپ لوگوں سے جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ میری کوئی ذاتی مفاد پر مبنی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پلیز یہ مت سوچیے گا کہ میں کسی کو سپورٹ کر رہی ہوں یا میں مطلب کچھ اس طرح کا میں غلط بیانی کر رہی ہوں۔ تو اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگے تو پلیز معذرت چاہتی ہوں۔ اور میں اصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے پچھلے 2 مہینے سے تقریباً دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ جلسے پہ جلسہ، جلسے پہ جلسہ، جلسے پہ جلسہ یہی ہو رہا ہے۔ تقریباً 2-3 مہینے سے مطلب یہی ہو رہا ہے۔ کبھی نون لیگ جلسہ کر رہی ہے، کبھی پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے اور کبھی پی پی پی۔ تو کیا ہم لوگ صرف پاکستان اب جلسے دیکھنے کے لیے ہی رہ گئے؟ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم لوگ اس طرح ہمارے حکمران صرف جلسے کریں گے، صرف جلسے کی بنیاد پر پاکستان کو چلائیں گے تو پاکستان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو، ہمارے پاکستان کو۔ لیکن مجھے بہت زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں آخر، کیوں اس طرح کر رہے ہیں آخر؟ کیا ان جلسوں پہ پیسہ نہیں لگتا؟ کیا یہ فری میں ہو رہے ہیں؟ اور اگر لگتا ہے تو وہ پیسہ ان کے پاس ہے تو پھر کیوں یہ اتنا مطلب کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کی فکر کرتے ہیں، ہم لوگ پاکستان کی فکر کرتے ہیں، اور پیسہ یہ لوگ اپنے جلسوں پہ لگا رہے ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی خیال ہے پاکستان کا تو یہ جلسے کرنے کی بجائے بہت سارے غریبوں کا پیٹ پال سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ صرف مطلب اپنے پروموشن کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں؟ ایک پارٹی دوسرے کو غلط کہہ رہی ہے، دوسری اس کو غلط کہہ رہی ہے، تیسری اس کو غلط کہہ رہی ہے۔ تو عوام کیا سمجھے کہ مطلب عوام کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، کس کے پیچھے جائے اور کس کے پیچھے نہ جائے۔ ہر پارٹی آنے سے پہلے یہی کہتی ہے کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گا، میں مطلب بہت سارے ایسے وعدے کر کے آتی ہے یہ ہر پارٹی۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی پارٹی بری ہے، میں یہ نہیں، ہاں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پارٹی بہت سارے ارکان سے مل کے بنتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر پارٹی مطلب اس کا لیڈر ٹھیک ہے تو اس کی کابینہ بھی ٹھیک ہو، اس کے وزیر مشیر بھی ٹھیک ہوں۔ تو اگر مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایک کی شکل دیکھ کے اس پارٹی کو فالو نہ کریں، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو جو پاکستان میں سیاست کا حال ہو رہا ہے، اس لحاظ سے تو ہمیں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے سب کو دیکھ لیا ہے۔ تو پھر بات یہی آتی ہے نا کہ کہاں جائیں ہم لوگ، کس پہ بھروسہ کریں، کس کو لے کے آئیں، کس کو اپنا اوپر مسلط کریں۔ میں تمام لیڈران سے کہوں گی کہ پلیز مہربانی کر کے جلسے جلوس چھوڑ دیں، اور اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں آپ لوگ تو الیکشن میں جو بھی پارٹی جیتتی ہے تو پلیز دوسری پارٹی اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو غلط کہنا شروع کر دیتی ہے، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کی الگ سے مطلب اس پہ کیس بنانے شروع کر دیتی ہے، اس پہ اتنا زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن عوام پہ کوئی پیسہ نہیں لگاتا۔ عوام غریب ہے، اور جتنے بھی اسمبلی ارکان ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بتا دیں جو کہ غریب ہو، جو غریبی کی لکیر سے نیچے ہو۔ اس طرح نہیں ہے، کوئی بھی غریب نہیں ہے، سب امیر ہیں۔ غریب ہے پاکستان کی عوام، اور اب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو عوام کے لیے پلیز سوچیں۔ اب ہم لوگ آپ کے سامنے التجا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ خدارہ پاکستان کو بچا لیں، یہ بہت زیادہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح یہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتی ہیں، ایک دوسرے کے کارنامے جو ہیں، آخر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ کیا وہ جلسے جو کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ ملک کے مفاد کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنی پارٹیز کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنی پارٹیز کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ایک پارٹی منتخب ہو جاتی ہے تو پھر کیوں باقی پارٹیز اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے، اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کے خلاف اس طرح کھڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ بس یہی سوچتی ہیں کہ کون سا دن آئے اور یہ پارٹی اتر جائے۔
بس وہ اسی کوشش میں، اسی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کی سپورٹ کریں، اس کی ہیلپ کریں اور غریب عوام کو سہولتیں میسر کریں، دوسری پارٹی کو گرانے کے در پہ ہوتی ہیں۔ جتنا پیسہ یہ کیسز پہ لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے میں لگاتے ہیں یا جلسوں میں لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھا پیسہ بھی یہ عوام کے اوپر لگائیں تو آج ہمارا پاکستان غریب نہیں ہوتا۔ 30 سال سے یہ سیاست میں ہو رہا ہے، 30 سال سے ایک پارٹی آتی ہے تو دوسری اس پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے اتنے جلسے جلوس کرتی ہے اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ان جلسے جلوسوں کی وجہ سے۔ آخر کون سی ایسی حکومت ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ کون سی ایسی حکومت ہے جو پاکستان کو بہتری کی طرف گامزن کرے گی؟ اگر 30 سال سے یہی پیسہ جو یہ جلسے جلوسوں میں لگاتے آ رہے ہیں، یہی پیسہ عوام پہ لگتا تو آج ہمارے ملک میں اتنی بے روزگاری نہ ہوتی، اتنی غربت نہ ہوتی، اتنی بیماریاں نہ ہوتی، ہمارے ملک میں اتنی تعلیم کی کمی نہ ہوتی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی، ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ساری پارٹیز رانگ ہیں، ساری پارٹیز غلط نہیں ہو سکتی۔ پارٹیز میں بہت سارے ارکان ہوتے ہیں، بہت ساری لوگ ہوتے ہیں مل کر جو ایک پارٹی کو بناتے ہیں، اس میں وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں اور ایک کابینہ ہوتی ہے پوری، کیونکہ ہر پارٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایماندار نہیں ہوتے، جو دیانتدار نہیں ہوتے، اس لیے ہر پارٹی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہوتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پارٹی جو ہے وہ اس کے لیڈر سے چلتی ہے، پارٹی ان تمام لوگوں سے چلتی ہے جو اس کابینہ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ سب ذمہ دار ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے وزیر اور مشیر ہوتے ہیں جو بد دیانتدار ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں اور ان کو عوام کی فکر نہیں ہوتی، وہ عوام کا ٹیکس چوری کر کے اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ اس لیے ہر پارٹی کو یہ کرنے کی بجائے کہ وہ دوسری پارٹیز میں کیڑے نکالے، اس کے وزیروں مشیروں میں کیڑے نکالے، وہ اپنی پارٹی پہ توجہ دے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اگر وہ اپنی پارٹی کو درست کر لیتی ہے نا تو کسی بھی ملک میں ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر پارٹی کو اپنے پارٹی کے ممبران پہ نظر رکھنی ہوگی، ان کو درست کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح ہوگا تو ہمارا پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ اور اگر میری کوئی بھی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتی ہوں، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔